پیش کرنے کے لیے دعوت دیتی ہوں گوہر خانم کو، وہ آئے اور نعت پڑھے۔ گوہر خانم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے سویرے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ مدینے کے جلوے، مدینے کی راتیں ہمیں اے خدایا دکھا جلدی جلدی۔ تڑپتے ہیں دن رات جو حاضری کو، انہیں بھی خدایا بلا جلدی جلدی۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ میں بے چین دل کو لیے آ رہی تھی، سکون مل گیا در پہ آنے سے پہلے۔ چلو چل کے مانگو محمد کے رب سے، یہ جھولی بھری ہے سویرے سویرے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ وہ روزے کا منظر، وہ محراب منبر، وہ جنت کی کیاری بڑی پیاری پیاری، جہاں پر لگی میرے آقا کی تلیاں، وہ گلیاں ہمیں بھی گھما جلدی جلدی۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد، بڑا لطف آیا سویرے سویرے۔ سلام۔ جی سامعین اعزام، اب ہمارے سامنے ایک سوال و جواب کی شکل میں ایک مکالمہ ہوگا۔ عنوان ہے دینی معلومات۔ ہر انسان کو اپنے مذہب کے بارے میں معلومات حاصل ہونا چاہیے، خاص کر مذہب اسلام کے ماننے والوں کو، یعنی مسلمانوں کو اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے نبی کے بارے میں اور کلام الہی کے بارے میں معلومات حاصل ہونا بہت ہی ضروری اور اہم ہے، تاکہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اس موضوع پر ایک مختصر سا مکالمہ پیش کرنے آ رہی ہے ہمارے مدرسے کی دو طالبات، جو شعبہ ناظرے کی ہے، مصباح بیگم اور عبد المومن انیقہ نوری، کہ وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے کیا اچھی ہے آپ؟ جی بہن الحمدللہ میں بخیر ہوں۔ آپ کہاں جا رہی ہے؟ مدرسے کو جا رہی ہوں۔ اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، آپ سے کچھ پوچھنا ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ جی ہاں، میں آپ کی انشاءاللہ ضرور
کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ آپ جو بھی پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ الہامی کتابوں کے نام بتاؤ۔ الہامی کتاب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی، وہ 4 ہے اور ان کے نام یہ ہے: نمبر 1 توریت، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل اور نمبر 4 قرآن مجید۔ قرآن کی لفظی معنی کیا ہے؟ پڑھا ہوا۔ قرآن مجید کا نزول کس طرح شروع ہوا؟ وحی کے ذریعے۔ قرآن مجید کا نزول سب سے پہلے کس جگہ شروع ہوا تھا؟ غار حرا میں۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ جی، قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت یہ ہے: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے عرصے تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا؟ 13 سال تک۔ مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا؟ 10 سال تک۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مکہ شریف میں۔ قرآن مجید کی آخری سورت کہاں نازل ہوئی تھی؟ مدینہ شریف میں۔ قرآن مجید میں وہ کون سی سورت ہے جسے اگر ہر رکعت میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن مجید کون سی رات میں نازل ہونا شروع ہوا؟ شب قدر میں۔ سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کے شروع میں رکھنے میں کیا مصلحت ہے؟ یہ قرآن مجید کا دروازہ ہے، یہ دعا ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، اور سارا قرآن کی اس دعا کا جواب ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ خود اللہ پاک نے۔ بتائیے قرآن مجید کی پہلی باقاعدہ درسگاہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ کتنے بار آیا ہے؟ 2584 بار۔ بتائیے قرآن مجید میں کن فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام، نمبر 3 ہاروت، نمبر 4 ماروت۔ قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں؟ 26 پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ قرآن مجید کی پاروں کی تعداد بتائیے۔ 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی مقامات کی تعداد بتائیے جن میں زبر، زیر اور پیش کی غلطی سے آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ ایسے 20 مقامات۔ قرآن مجید کی سجدے والی پہلی آیت کس پارے میں ہے؟ 90 پارے میں ہے۔ بتائیے قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید کتنے بار کی گئی ہے؟ 70 سے زائد بار۔ قرآن مجید میں نماز کی تاکید کتنے بار کی گئی ہے؟ 700 بار۔ قرآن پاک میں خیرات کی تاکید کتنے بار کی گئی ہے؟ 150 بار سے زائد۔ قرآن مجید میں کس نبی کا ذکر سب نبیوں سے زیادہ طویل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں صرف ایک خاتون کا ذاتی نام آیا ہے، بتائیے وہ کون ہے؟ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا۔ قرآن مجید نے دنیا کی سب سے پہلی اور قدیم ترین مسجد کس کو بتایا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ قرآن مجید کا الفاظ کس ہستی کا ہے؟ قرآن مجید کے الفاظ خود اللہ پاک کے ہیں۔ دنیا کی ایسی واحد کتاب کا نام بتائیے جسے پورا یاد رکھنے والے لاکھوں لوگ ہیں۔ قرآن مجید۔ قرآن مجید مدینہ منورہ کا کیا نام بتایا گیا ہے؟ یثرب۔ قرآن مجید میں بغیر جنگ کے فتح مبین کسے کہا گیا ہے؟ صلح حدیبیہ کو۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کو جمع کرنا اور باقاعدہ کتاب کی صورت میں لکھانے کا خیال سب سے پہلے کس کو آیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس کی تحریک پر قرآن مجید کو جمع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تحریک پر۔ ماشاءاللہ نورین بہن، آپ کو تو کافی معلومات ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیات عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ جی ہاں مصباح بہن، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ معلومات حاصل کرنے کا موقع عنایت کیا، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز، اب آپ کے سامنے ایک اور تقریر ہونے والی ہے۔ موضوع ہے عظمت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ جماعت ہے جن کی تعریف حق تعالیٰ شانہ نے کی، اور یہ وہ جماعت ہے جن کی قرآن کریم نے بھی فضائل بتائے ہیں، اور یہ وہ مبارک لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ کتابوں میں سب سے مقدس کتاب قرآن کریم میں کامیابی کا اعلان کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب قیامت تک اس سے زیادہ مقبول و مقدس لوگ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہمارے مدرسے کے حفظ کے طالب علم حافظ محمد عیان احمد کو، وہ آئے اور تقریر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. محترم قابل قدر حاضرین جلسہ، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بابرکت جلسے میں عظمت صحابہ رضی اللہ عنہ کے عنوان پر تقریر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ان ہستیوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، یا ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہو، یا ایمان پر ان کی وفات ہوئی ہو۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ باقی امت سے افضل ہے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نیک، پرہیزگار اور عادل تھے۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے، یعنی اصحاب رسول کا دل، تقوی و پرہیزگاری، اطاعت خداوندی، رضا الہی اور عشق رسول کا محور و مرکز ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ لوگ ایمان لے آئے جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہدایت اس وقت تک ممکن ہی نہیں کہ جب تک میرا اور آپ کا ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ جیسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ اس امت میں سب سے بہترین جماعت صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی جو عین فطرت اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے، جس کو اللہ نے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے چنا تھا۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ ستاروں کے مانند ہے، جن کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ایسے نیک دل لوگ قیامت تک پیدا ہی نہیں کیے، اور ایسے نیک دل لوگ قیامت تک پیدا نہیں ہوں گے۔ حضرات، یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو قرآن نے والسابقون الاولون کہا۔ یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو قرآن نے اولئک هم المقربون کہا۔ یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو قرآن نے اولئک هم المفلحون کہا۔ یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو قرآن نے اولئک هم الراشدون کہا۔
یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو قرآن نے اولئک هم المقربون کہا. یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا. یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا. یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا کہا. یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی تعریف اللہ نے کی، قرآن نے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. سامعین، صحابہ رضی اللہ عنہ واجب الاحترام ہیں. ان کا تذکرہ اچھائی سے کرنا ضروری اور لازم ہے. یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کہہ کر منتخب اور چنندہ بندے قرار کیا. یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جس نے اسلام کو سر بلند کیا. حضرات، اللہ تعالی نے جو دین اپنے نبی کو عطا کیا وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو سکھایا. اور سب سے پہلے پیغمبر کو دیکھنے والے اور وحی کو سننے والے یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں. اور یہی وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو اللہ نے دین کو دوسری دنیا تک منتقل کرنے کی ذمہ داری دی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کو اللہ نے ان عظمتوں سے نوازا ہے. خیر، میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو تادم حیات اسلام کی پاسبانی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے تقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب